بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم من خلق النبی الخاتم، باب 11، فصل 10، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غیر مسلموں کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم، اس کا مضمون۔ دوسرا، اہل کتاب کے قتل کی دیت بھی مسلمان کی دیت کے برابر ہے۔ پارٹ نمبر 61، پیج نمبر 343 سے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اگر کسی مسلمان نے عیسائی کو قتل کیا تو وہ مسلمان قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اسے امام شافعی نے روایت کیا ہے۔ 4، حضرت مجاہد روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اہل کتاب کی دیت مسلمانوں کی دیت کے برابر ہے۔ اسے امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ قول 5، قاسم بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس غیر مسلم کے ساتھ اس کے جان و مال کی حفاظت کا معاہدہ کیا گیا ہو یا ذمہ اٹھایا گیا ہو، اس کا خون بہا آزاد مسلمان کے خون بہا کے برابر ہے۔ اسے امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ قول 6، حضرت ابراہیم سے روایت ہے کہ حضرت علقمہ فرماتے ہیں، معاہدہ کرنے والے غیر مسلم کا خون بہا مسلمان کے خون بہا کے برابر ہے۔ اسے بھی امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ قول نمبر 7، امام ابو حنیفہ حکم بن عتیبہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہودی، نصرانی اور ہر ذمی کی دیت مسلمان کی دیت کے برابر ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، یہی میرا موقف ہے۔ اسے امام عبد الرزاق نے روایت کیا ہے۔ قول نمبر 8، بعض اہل علم نے فرمایا ہے، یہودی اور نصرانی کا خون بہا مسلمان کے خون بہا کی مثل ہے۔ یہ سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا قول ہے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ قول 9، امام زہری بیان کرتے ہیں، یہودی، عیسائی، آتش پرست اور ہر غیر مسلم شہری کی دیت مسلمان کی دیت کے برابر ہے۔ اسے امام عبد الرزاق نے روایت کیا ہے۔ قول 10، امام ابن شہاب زہری بیان کرتے ہیں، بے شک سیدنا ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ادوار خلافت میں غیر مسلم شہری کی دیت آزاد مسلمان کی دیت کے برابر تھی۔ اسے امام شافعی اور محمد شیبانی نے روایت کیا ہے۔ احناف کا موقف یہ ہے، مسلمان کو غیر مسلم شہری کے قتل ناحق کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور یہ کتاب و سنت کی ان نصوص کے عموم کی وجہ سے ہے جو قصاص کو واجب کرتی ہے۔ دونوں مسلمان اور غیر مسلم شہری کے خون کی دائمی عصمت دونوں کے برابر حقوق کی وجہ سے بھی ہے۔ اس موقع پر امام نخعی، ابن ابی لیلہ، شعبی اور عثمان البتی نے بھی احناف کے موافقت اختیار کی ہے۔ قول نمبر 11، حضرت ابراہیم سے روایت ہے کہ قبیلہ بنو بکر بن وائل کے ایک شخص نے ہیرا کے ایک غیر مسلم شہری کو قتل کر دیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ تحریر فرمایا کہ قاتل کو مقتول کے ورثاء کے حوالہ کیا جائے، اگر وہ چاہیں تو قتل کر دیں اور چاہیں تو معاف کر دیں۔ چنانچہ قاتل کو مقتول کے ورثاء میں سے ایک شخص جس کا نام حنین تھا اور جو اہل ہیرا میں سے تھا کے حوالے کر دیا گیا،
اور اس نے اسے قتل کر دیا۔ اسے امام شافعی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ قول 12، حضرت ابو جنوب الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مسلمان کو پکڑ کر لایا گیا جس نے ایک غیر مسلم شہری کو قتل کر دیا تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس پر قتل ثابت ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص میں اس مسلمان کو قتل کر دینے کا حکم دے دیا۔ مقتول کا بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ آپ نے اسے فرمایا شاید ان لوگوں نے تجھے ڈرایا دھمکایا ہے؟ اس نے کہا نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ اس قاتل کے قتل کیے جانے سے میرا بھائی تو واپس آنے سے رہا اور انہوں نے مجھے اس کی دیت بھی دے دی ہے، لہٰذا میں اس پر راضی ہو گیا ہوں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا، تم زیادہ بہتر سمجھتے ہو، لیکن ہماری حکومت کا اصول یہی ہے، جو ہماری غیر مسلم رعایا میں سے ہے اس کا خون ہمارے خون کی طرح ہے اور اس کی دیت ہماری دیت ہی کی طرح ہے۔ اسے امام شافعی، ابو یوسف اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ قول نمبر 13، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مصری باشندہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا اے امیر المومنین، میں ظلم سے آپ کی پناہ و امان میں آنا چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تجھے مکمل طور پر پناہ مل چکی۔ اس نے کہا میرا عمرو بن عاص کے بیٹے سے دوڑ کا مقابلہ ہوا، میں اس پر شفقت لے گیا تو وہ مجھے یہ کہہ کر کوڑے مارنے لگا کہ میں معزز ترین ہستی کا بیٹا ہوں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ مجھ پر شفقت کا دعویٰ کرتے پھرو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور انہیں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آنے کا حکم دیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور مصر سے مدینہ طیبہ حاضر خدمت ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصری باشندے کو بلایا اور فرمایا یہ کوڑا لو اور عمرو بن عاص کے بیٹے کو مارو۔ وہ اسے کوڑے مارنے لگا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے معزز ترین شخص کے بیٹے کو کوڑے مارو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں خدا کی قسم اس نے اسے خوب مارا، ہم اس کے مارنے کو عدل فاروقی کے حوالے سے پسند کرتے ہیں۔ وہ مارنے سے رک ہی نہیں رہا تھا، یہاں تک کہ ہم محسوس کرنے لگے کہ اسے رک جانا چاہیے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصری باشندے کو فرمایا یہ کوڑا اٹھا کر عمرو بن عاص کے سر پر رکھو۔ اس نے کہا اے امیر المومنین، میں نے ان کے بیٹے سے بدلہ لے لیا ہے جس نے مجھے مارا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا آپ نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام سمجھ لیا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اے امیر المومنین، مجھے اس واقعے کا علم نہیں اور نہ ہی یہ شخص اپنی شکایت لے کر میرے پاس آیا تھا۔ اسے امام ابن عبد الحکم نے روایت کیا ہے اور ہندی نے بیان کیا ہے۔ باب 11ویں فصل، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غیر مسلموں کے ساتھ ایفاء عہد اور معاہدوں کی پاسداری کا حکم۔ قرآن مجید نے واضح الفاظ میں وعدے پورے کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ حدیث نبوی کے مطابق عہد شکن کا کوئی دن نہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ جو بھی معاہدے ہوئے، تاریخ کی شہادت یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے ان معاہدوں کی ایک ایک شق پر بتمام و کمال عمل درآمد کیا۔
مسلم ریاست میں بسنے والے شہریوں کے حقوق کے حوالے سے مسلمانوں کی حساسیت کا عالم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وصیت سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک غیر مسلم شہری کے ہاتھوں کاری زخم کھانے کے بعد جب انہیں محسوس ہوا کہ ان کا وقت شہادت قریب ہے تو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے مسلمانوں، میں تمہارے اگلے خلیفہ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذمہ کی وصیت کرتا ہوں کہ غیر مسلم شہریوں کے ساتھ معاہدہ نبھایا جائے۔ یہ ایک مسلمہ صداقت ہے کہ اس امر کا غیر مسلم رعایا میں سے بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ مسلم حاکم یا عامل نے جو معاہدہ کیا ہے وہ اس سے کسی بھی مرحلے اور مقام پر بال برابر منحرف ہوگا۔ یہ اسی ایفائے عہد کا ثمرہ تھا کہ غیر مسلم شہری بھی مسلم معاشرے اور ریاست میں اپنے جان و مال اور آبرو کو محفوظ جانتے تھے۔ انہیں معاہدات کے تحت وہ حقوق اور مراعات دی گئیں جو تاریخ عالم کے اوراق پر مسلم و غیر مسلم مورخین نے آب زر سے لکھی۔ القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ سورہ انفال آیت نمبر 72۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑ دیے اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ ایک دوسرے کے حقیقی دوست ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے مگر انہوں نے اللہ کے لیے گھر بار نہ چھوڑے تو تمہیں ان کی دوستی سے کوئی سروکار نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ دین کے معاملات میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر ان کی مدد کرنا واجب ہے، مگر اس قوم کے مقابلے میں مدد نہ کرنا کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح و امن کا معاہدہ ہو، اور اللہ ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُجَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 4۔ ترجمہ: سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی، اور نہ تمہارے مقابلے پر کسی کی مدد یا پشت پناہی کی، سو تم ان کے عہد کو ان کی مقررہ مدت تک ان کے ساتھ پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ۔
كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. سورہ توبہ آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7. ترجمہ: اور اگر مشرکوں میں سے کوئی بھی آپ سے پناہ کا خواستگار ہو تو اسے پناہ دے دیں تاکہ وہ اللہ کا کلام سنیں، پھر آپ اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دیں. یہ اس لیے کہ وہ لوگ حق کا علم نہیں رکھتے. بھلا مشرکوں کے لیے اللہ کے ہاں اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کوئی عہد کیوں کر ہو سکتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس حدیبیہ میں معاہدہ کیا ہے. سو جب تک وہ تمہارے ساتھ عہد پر قائم رہیں تم ان کے ساتھ قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے. الحدیث، اس فصل کی 1 نمبر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے وقت شہادت وصیت کرتے ہوئے فرمایا، میں اسے مسلمانوں کے اگلے خلیفہ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے کی وصیت کرتا ہوں کہ غیر مسلم شہریوں کے ساتھ معاہدہ نبھایا جائے اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے. اسے امام بخاری، ابن حبان، ابن ابی شیبہ اور قرشی نے روایت کیا ہے. حدیث نمبر 2. سلیم بن عامر فرماتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رومیوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شہروں کی طرف گئے تاکہ جب معاہدہ ختم ہو تو انہیں سبق سکھائیں. اچانک ایک آدمی کو چوپائے یا گھوڑے پر دیکھا. وہ کہہ رہا تھا، اللہ اکبر، عہد پورا کرو، عہد سکنی نہ کرو. کیا دیکھتے ہیں کہ یہ شخص حضرت عمر بن ابسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اس کے متعلق پوچھا. انہوں نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس کا کسی قوم سے معاہدہ ہو تو وہ اس معاہدے کو نہ توڑے اور نہ اسے اجسر نو باندھے جب تک کہ اس کی مدت ختم نہ ہو جائے، یا وہ برابری کی بنیاد پر اسے توڑ نہ دیں. فرماتے ہیں یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو لے کر واپس لوٹ گئے. اسے امام احمد بن حنبل، ترمذی اور طیالسی نے روایت کیا ہے. مذکورہ الفاظ ترمذی کے ہیں. امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے. فصل نمبر 12. غیر مسلم بوڑھوں، ضعیفوں اور کمزوروں کی مالی اعانت کا بیان. دین اسلام کمزوروں اور ضعیفوں کے حقوق کا بھی محافظ اور ضامن ہے، چاہے وہ کمزور و ضعیف لوگ کسی دوسرے مذہب و طبقے سے ہی کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیر مسلم بوڑھے، ضعیف، مفلس اور کمزور لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے. واضح رہے کہ مسلم ریاست میں جو بھی غیر مسلم شہری رہتا ہے، اسلامی تعلیمات کی روح سے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پناہ میں ہوتا ہے. اس لیے ان پر کسی نوع کے ظلم و ستم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ایک مسلمان جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کا کوئی بھائی کسی غیر مسلم شہری پر ظلم کر رہا ہے تو وہ اپنے بھائی کا ساتھ دینے کی بجائے اس غیر مسلم کا دفاع اور مدافعت کرتا ہے. اسلامی ریاست میں جو حقوق مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ان کے حقدار سمجھے جاتے ہیں. مسلم ریاست میں رہائش پذیر غیر مسلم
ضعیف اور کمزور و ناتوا شہریوں کی مدد کا حکم دیا گیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک فلاحی مثالی مسلم ریاست میں یہ اصول کار فرما رہا ہے کہ غیر مسلم عورتوں اور بچوں پر سالانہ زر حفاظت اینیول سیکیورٹی ٹیکس لازم نہیں تھا، بلکہ صرف بالغ مردوں ہی سے وصول کیا جاتا تھا۔ ایک حضرت عبداللہ بن حضرت اسلمی بیان کرتے ہیں، جب ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جابیہ آئے تو غیر مسلم شہریوں میں سے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو کھانا مانگ رہا تھا۔ آپ نے اس شخص کے بارے میں پوچھا تو ہم نے عرض کیا، امیر المومنین، یہ شخص غیر مسلم شہری ہے جو بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہے۔ آپ نے اس کے ذمے ٹیکس کو ختم کر دیا اور فرمایا، تم نے ساری زندگی اس سے ٹیکس وصول کیا، اب جب کہ وہ کمزور ہو گیا ہے اسے کھانا مانگنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ پھر آپ نے بیت المال سے اس کے لیے 10 درہم ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا، کیونکہ اس کے اہل و عیال بھی تھے۔ اسے امام ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ 2، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر مسلم شہریوں میں سے ایک بوڑھے شخص کے پاس سے گزرے جو لوگوں کے دروازوں پر بھیک مانگتا تھا۔ آپ نے فرمایا، ہم نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ ہم نے تمہاری جوانی میں تم سے ٹیکس وصول کیا، پھر تمہارے بڑھاپے میں تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ نے اس کی ضروریات کے لیے بیت المال سے مناسب وظیفہ کی ادائیگی کا حکم جاری فرمایا۔ اسے امام عبید القاسم بن سلام نے کتاب اموال میں بیان کیا ہے۔ قول نمبر 3، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبیلے کے گھروں کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہاں ایک سائل بھیک مانگ رہا تھا جو نہایت ضعیف اور نابینا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بازو پر پیچھے سے ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم اہل کتاب کے کس گروہ سے ہو؟ اس نے کہا، یہودی ہوں۔ آپ نے فرمایا، تجھے اس امر پر کس نے مجبور کیا جو میں دیکھ رہا ہوں؟ اس نے کہا کہ میں ٹیکس کی ادائیگی اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بڑھاپے میں کما نہ سکنے کی وجہ سے بھیک مانگتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے گھر لے گئے اور اسے اپنے گھر سے کچھ مال دیا۔ پھر اسے بیت المال کے خازن کی طرف بھیجا اور کہا کہ اسے اور اس قبیل کی دوسرے لوگوں کو دیکھو، خدا کی قسم ہم نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ اس کی جوانی سے تو ہم نے فائدہ اٹھایا اور بڑھاپے میں اسے رسوا کر دیا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، انما الصدقات للفقراء والمساکین، بے شک صدقات فقراء اور مساکین کے لیے ہے، اور فرمایا فقراء سے مراد مسلمان ہیں اور یہ اہل کتاب غیر مسلم شہری مساکین میں سے ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اور اس جیسے دیگر کمزور لوگوں سے ٹیکس ختم کر دیا۔ اسے امام ابو یوسف نے روایت کیا ہے۔ قول 4، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت اسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالاروں کو خط لکھا کہ وہ غیر مسلم عورتوں اور بچوں پر ٹیکس نافذ نہ کریں۔ اسے امام عبدالرزاق اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ 5، مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی گھریلو خدمتگار پر سالانہ زر حفاظت واجب نہیں ہے۔ اس حدیث کا مرفوع ہونا محل نظر ہے، البتہ یہی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ اسے علامہ ابن القیم نے احکام اہل الذمہ میں بیان کیا ہے۔ 6، امام ابن منظر نے کہا ہے، تمام اہل علم کا جن سے ہم نے علم حاصل کیا ہے اس امر پر اجماع ہے کہ غلام گھریلو خدمتگار پر سالانہ زر حفاظت واجب نہیں ہے،
اسے علامہ ابن القیم نے الاحکام اہل ذمہ میں بیان کیا ہے۔ قول 7، امام مالک نے فرمایا ہے مسلمانوں کے ہاں یہ اصول کار فرما ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں اور بچوں پر سالانہ زر حفاظت لازم نہیں، سالانہ زر حفاظت صرف بالغ مردوں ہی سے وصول کیا جاتا ہے۔ پارٹ نمبر 61 یہاں مکمل، پیج نمبر 358 پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔